اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اس 100 حصوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک حصہ اس زمین پر اتارا ہے، جو ہمیں آپس میں دکھتا ہے، ماں میں دکھتا ہے، ہمیں جانوروں میں دکھتا ہے، ہمیں جب بچوں کو دیکھتے ہیں ہمارے دل میں وہ محبت آتی ہے، وہ صرف اور صرف ایک پورشن کا نتیجہ ہے۔ فرعون جیسا شخص بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو آور سیریز ٹیلز آف فیتھ، جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں دی انسین ورلڈ آف اینجلز۔ ہم جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بات کر رہے تھے اینڈ دا گریٹنس اینڈ میگنیٹیوڈ آف جبرائیل علیہ السلام۔ آئی ہوپ یو فائنڈنگ دس سیریز beneficial, and if you are, please share it with your family and friends so that more and more people can actually benefit from it. The very reason we are trying to understand the existence of Jibreel alayhi salam, because Jibreel alayhi salam plays an important role in this entire process of revelation. تمام انبیاء کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا تعلق، اور مینی ٹائمز قرآن میں ایک انسپوکن انداز سے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہونا، اور ہمیں انڈیکیشن ملنا کہ جبرائیل علیہ السلام کا تعلق تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کتنا قریبی رہا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو چیزیں سکھانا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کو جو کشتی بنانے کا طریقہ تھا وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے تھرو سکھایا گیا۔ اسی طرح سے تمام انبیاء کو جو ہنر سکھائے گئے وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھایا گیا۔ حج کا جو پروسیس ہے ابراہیم علیہ السلام کو، وہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سکھایا۔ ہم کافی دفعہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی پروٹیکشن کے متعلق، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہو جب آگ کے متعلق بات آئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بات کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف یہ کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اوپر ڈیپینڈنس رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اتنا خاص تھا کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی مدد نہیں طلب کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حج کا پروسیس ہے وہ بھی سکھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام کا کتنا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، تو روایت میں آتا ہے اور تفاسیر میں لکھا گیا ہے کہ ان کو پکڑنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، اور یوسف علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ لیا تاکہ ان کی جو فال ہے، ان کو جو گرنا ہے، وہ ان کو نقصان نہ دے، اور ان کو اس بات کا اطمینان دینا کہ جلد ایک وقت آئے گا جب یہی لوگ جو آپ کو ٹھکرا رہے ہیں یہی آپ کے پاس خود موجود ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو تعلیمات تھی، جو خواب کی تعبیرات تھیں، اور تمام انبیاء، چاہے شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، اس حد تک تمام انبیاء کو سکھانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کو لے کر آنا، اور تمام فرشتوں تک جو بھی معاملات ہیں ان کو کیری فارورڈ کرنا واز دا رسپانسبلٹی آف جبرائیل علیہ السلام۔ ہم بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ فرعون کتنا بڑا ٹائرنٹ اور کتنا بڑا ایک کرپٹ انسان تھا، اور یہ بات یونانیمس اگریمنٹ ہے، یہ تمام اہل علم کا یہ اجماع ہے کہ فرعون سے بدتر شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور ہسٹری میں جتنے بھی ہم لیڈرز دیکھ لیں، جتنے بھی ہم ٹائرنٹس دیکھ لیں، جتنے بھی ہم ظالم حکمران دیکھ لیں، کوئی بھی مل کر فرعون کے قریب نہیں آ سکتا، فرعون کے برابر نہیں، ایکویولنٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بولا کہ یا محمد، کاش آپ اس وقت ہوتے جب آپ دیکھتے کہ میں کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ میں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو ڈبا دیا تو میں نے کیا رویہ رکھا فرعون کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے فرشتے جو نافرمان ہیں جب ان کی روح نکالنے آتے ہیں تو ان کے چہروں پر مارتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جبرائیل السلام سے جب پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ ایسا کیا کیا، تو جبرائیل السلام نے بتایا کہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو میں نے اس کے منہ میں مٹی ڈالی تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ
अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा कर ले और वो कलमा पढ़ ले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत की बनिस्बत उसको माफ़ कर दें। इससे हमें ये पता चलता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कितनी बेहतर तरीके से जानते हैं और उनको पता है कि फ़िरऔन जैसा शख्स भी जो इतना करप्ट था, इतना ज़ालिम था, उसके लिए भी मौका था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो मग़फ़िरत और तौबा तलब करता और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ कर देते। अच्छा, सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या जिब्राईल सलाम ने इंटरफियर किया, क्या उसकी मग़फ़िरत में रुकावट डाली? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी सैयदना अबू तलहा अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक बहुत खूबसूरत बाग था जिसके अंदर एक कुआं जिसका नाम बैरो रूहा था। वो आपको बहुत पसंद था क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में आया करते और उस कुएं से पानी पिया करते थे। सूरा आले इमरान की आयत 92 जब अल्लाह ताला ने नाजिल की, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम कभी भी नेकी के उस स्टैंडर्ड को पहुंच नहीं सकते जो अल्लाह को तुमसे तकाज़ा है, जो अल्लाह तुमसे तकाज़ा करते हैं, जब तक कि तुम अल्लाह की राह में वो खर्च ना कर दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। सैयदना अबू तलहा अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि अल्लाह के रसूल, आपको इस बात का पता है मुझे अपने माल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा बेरूहा है। अल्लाह के रसूल, मैं इसको इस आयत की वजह से अल्लाह की राह में सदका देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू तलहा अल अंसारी के इस जज्बे को देखा तो बड़े खुशी से कहा कि या अबा तलहा फ़ज़ालिका मालु राबिहिन, ये तो तुमने बहुत एक प्रॉफिटेबल डील की है अल्लाह ताला के साथ। मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं अपने आप से और आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए, क्या अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉफिटेबल डील मिले तो क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो आइए मेरे पास एक आपके लिए प्रॉफिटेबल डील है। रमज़ानुल मुबारक कि जिसमें आपको पता है कि अल्लाह ताला हर नेकी का रिवॉर्ड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस रमज़ान में मेरी तरफ से आपके लिए प्रॉफिटेबल डील ये है कि आप अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में ख़र्च करें और यूथ क्लब को सपोर्ट करें। जैसा कि आपको पता है कि यूथ क्लब अल्हम्दुलिल्लाह अपने कंटेंट के थ्रू ऑनलाइन मिलियंस को रीच कर रहा है और इसी तरीके से हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, टॉक्स देते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेते हैं और इसके साथ साथ अपनी वर्कशॉप्स के थ्रू अल्लाह का दीन यूथ तक पहुंचाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स की उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इस कार्य खैर को कंटिन्यू करने के लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दिस इज़ माई प्रॉफिटेबल डील फॉर यू। रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे आइए अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ हमें सपोर्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद आगे ये बात कह दी इस रिवायत के अंदर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ए जिब्राईल, अगर ये मुझसे मग़फ़िरत तलब करता और अगर ये मुझसे तौबा करता और अब सीधे रास्ते पर आ जाता तो मैं इसको वाकई माफ़ कर देता। मीनिंग ये कि इसकी तकदीर में नहीं था और आपका मट्टी डालना भी इसको ईमान पर लाने की रुकावट नहीं बनता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत से बहुत मार्फत रखने वाले थे जिब्राईल सलाम, उसको उससे फ़ेमिलियर थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने रहीम हैं, इतने मर्सिफुल हैं कि फ़िरऔन जैसा शख्स भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत का हक़दार बन सकता है अगर वो मरने से पहले तौबा कर ले। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल हदीस सही मुस्लिम की है, उसमें बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के 100 हिस्से हैं और उस 100 हिस्सों में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ़ एक हिस्सा इस ज़मीन पर उतारा है जो हमें आपस में दिखता है, माँ में दिखता है, हमें जानवरों में दिखता है, हमें जब बच्चों को देखते हैं हमारे दिल में वो मोहब्बत आती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पोर्शन का नतीजा है। 99 हिस्से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे, अपने जो मानने वाले हैं उनके लिए इस्तेमाल करेंगे यौमुल क़यामत के दिन। इससे पता चलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी वसी रहमत है। इसी के साथ साथ हमें एक और एग्ज़ाम्पल मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद में सहाबा के साथ थे तो एक बिद्दू शख्स आया और बिद्दू शख्स यूजुअली देहाती होते थे, उनको किसी चीज़ के बारे में नो हाउ नहीं होता था, तो उन्होंने मस्जिद में आके यूरिनेट करना शुरू कर दिया, पेशाब करना शुरू कर दिया मस्जिद के कोने में। सहाबा बड़े गुस्से में आए कि ये क्या तरीका है, ये कोई जगह थोड़ी है और मस्जिद एक
پاک جگہ ہے، تو صحابہ بڑے ناراض ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ سب سے پہلے کہ اس نے تو آلریڈی شروع کر دیا ہے، لیٹ ہم فنش فرسٹ۔ اور بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص کے پاس گئے جو آلریڈی پریشان تھا کیونکہ باقی لوگوں نے اس کے اوپر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے ہی پیار کے انداز سے، بڑے ہی شفقت کے انداز سے سمجھایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے، اور ادھر ایک احترام اور ایک چیزوں کا تقاضا ہے، ادھر کچھ چیزوں کے طور طریقے ہیں، ان کے بارے میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے اور سکھانے کے انداز سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جنت میں ڈال دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دے، اور کسی کو نہ ڈالنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شخص سے کہا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو اتنا تنگ کیوں کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم آج ایز مسلم جو اتنا ایک ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگوں کو جنت کے قابل سمجھتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں شاید ہم ہی جائیں گے اور لوگ نہیں جائیں گے۔ جس کے دل میں بھی ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں، اس کا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ظاہری عمل کے اوپر حکم لگاتے ہیں، جیسے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اب وحی نہیں آتی، ہم دلوں کے حال نہیں جانتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر دے دیتے لوگوں کے دلوں کے متعلق۔ آج ہمیں لوگوں کے دلوں کا معاملہ نہیں پتہ، اسی لیے ہم لوگوں کے ظاہری عمل کے اوپر حکم لگائیں گے۔ اگر کوئی ظاہری طور پر گناہ کرے گا تو ہم اس کو گناہ کہیں گے، اور اگر کوئی ظاہری طور پر اچھائی کا عمل دکھائے گا تو ہم اس کو اسی ظاہری عمل کے اوپر ججمنٹ رکھیں گے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اسی موسیٰ علیہ السلام والے قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون جیسا شخص بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ اور یہ ہے آج کا ہمارا لیسن کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف قصے بتائے، مختلف طریقے بتائے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں قصے بتاتے ہیں، ہمیں سٹوریز بتاتے ہیں تاکہ ہماری ایمان کو اجاگر کریں، ہماری ایمان کو ریفریش کریں۔ اینڈ دس از دا ویری پرپس آف دا ٹیلز آف فیتھ ایپیسوڈس، کہ ہم یہاں چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈفرینٹ انداز میں چیزوں کے بارے میں سنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے قصے کے بعد ہم ایک اور پرسنالٹی، ایک اور امپورٹنٹ پرسنالٹی کی طرف موو فارورڈ کریں گے ان آور نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔